My name is Aisha Azim and my topic of presentation is Assistive Technology in Special Education and the Universal Design of Learning. First of all, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है असिस्टिव टेक्नोलॉजी और असिस्टिव डिवाइसेस का। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है कोई भी ऐसी डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया जाता है डिसेबल पीपल को हेल्प करने के लिए, तो ताकि उन्हें फ़िज़िकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके और उन्हें जो है वो लर्निंग में हेल्प की जा सके। अब हार्डवेयर की जो एग्जांपल्स हैं असिस्टिव डिवाइसेस में वो हो सकती हैं आपके हेयरिंग एड्स, व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक्स। हेयरिंग एड्स जो है वो हेयरिंग इम्पेयर्ड पीपल यूज़ करते हैं टू एम्पलीफाई साउंड, हेल्पिंग इंडिविजुअल विद डिफ़िकल्टी इन हेयरिंग। उसके बाद व्हील चेयर्स जो है वो PH जो लोग होते हैं फ़िज़िकल हैंडीकैप लोगों को मोबिलिटी में हेल्प करती है, जो वॉक नहीं कर सकते उन्हें इनेबल करती है कि वो मूव कर सकें फ्रॉम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकें। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोस्थेटिक्स जो होते हैं वो लिम्स होते हैं जो कि किसी का बॉडी पार्ट नहीं है, जैसे किसी का हाथ नहीं है तो उसको फेक हैंड लगा देना या फेक लेग्स लगा देना, दीज आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक्स। तो ये हमारी हेल्प करते हैं। किसी की टांग नहीं है तो उसे फेक लेग लगा दी, देन ही कैन वॉक। तो प्रोस्थेटिक्स हमारी ऐसे हेल्प करते हैं। ये असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं हार्डवेयर में। अब सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन में बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, विंडोज़ है, और टेक्स्ट टू स्पीच। अ कंप्यूटर कैन स्पीक टेक्स्ट फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ जो लोग होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसको, ताकि कंप्यूटर जो है वो उनके लिए बोलेगा और फिर वो सुनेंगे, क्योंकि विजुअल इम्पेयर्ड देख नहीं सकते तो वो सुन के अपनी लर्निंग कर सकते हैं। और स्पीच टू टेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड डिक्टेशन। दिस फीचर ट्रांसलेट स्पोकन वर्ड्स इनटू टेक्स्ट फॉर पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड। जो वर्ड बोले जाते हैं वो टेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो देख सकें। जो लोग सुन नहीं सकते वो इसको यूज़ कर सकते हैं कि वो देख के अपनी लर्निंग कर सकते हैं। वॉइस ओवर कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्पीक डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, कि आपने जो भी कर्सर से सिलेक्ट की ये चीज़ वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी आवाज़, जैसे हमारे मोबाइल्स में भी ये ऑप्शन होता है ना कि हम कुछ भी टच करते हैं तो उसकी आवाज़ आती है कि ये चीज़ आपने टच की है। इसी तरह स्क्रीन जूम है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैन बी यूज टू जूम इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्क्रीन। डिस्प्ले एनहेंसमेंट, इन्वर्टिंग कलर्स एंड इंक्रीजिंग कंट्रास्ट कैन मेक इट ईजियर फॉर इंडिविजुअल विद लिमिटेड विजन, के जो कम देखते हैं, लिमिटेड विजन वाले लोग होते हैं, उनके लिए जो है वो कंट्रास्ट कलर्स का चेंज कर देते हैं। जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनके लिए जो वो देख सकते हैं उस कलर में चीज़ों को डिस्प्ले कर देते हैं, या जूम इन जूम आउट कर देना। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड और हेयरिंग इम्पेयर्ड वगैरह को हेल्प करने के लिए इन देयर लर्निंग, इन देयर डेली लाइफ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, चार्ट बना हुआ है कि विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कौन कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन रीडर है, टेक्स्ट टू स्पीच। स्क्रीन रीडर मतलब आपकी स्क्रीन पे जो भी आ रहा है वो आपको रीड करके बताएगा। टेक्स्ट टू स्पीच के आपने जो भी लिखा है स्क्रीन पे वो आपको बोल के बताएगा। स्क्रीन मैग्नीफायर, स्क्रीन को मैग्नीफाई कर देगा, मतलब कि इन्हेंस कर देगा, कंट्रास्ट चेंज कर देगा या जूम इन जूम आउट कर देगा। वीडियो मैग्नीफायर इसी तरह है। एसेसिबल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स, कलर आइडेंटिफिकेशन, कलर ब्लाइंड हैं या विजुअल या लिमिटेड विजन है उनके लिए। IC सर्विसेज का मतलब है कि कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, ये इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन है कि सॉफ्टवेयर्स जो डिज़ाइन किए गए हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। वो इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर विजुअल इम्पेयर्ड पीपल यूज़ कर सकते हैं। हेयरिंग, वॉइस, स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर के जो लोग हैं वो कौन से असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। असिस्टिव लिसनिंग सिस्टम्स होते हैं, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ऑल्टरिंग डिवाइसेस। ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में हेयरिंग जो लॉस वाले या लिमिटेड हेयरिंग वाले लोग होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मोटर स्किल्स डेवलपमेंट मतलब जो चलने फिरने से कासिर होते हैं या कासिर नहीं है तो बहुत कम लिमिटेड जिनकी मोटर स्किल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैथ टूल, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, सिप एंड पफ सिस्टम्स। और इसी तरह IC सर्विसेज, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज कौन कौन सी इनके लिए डिज़ाइन की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनरल टाइप्स ऑफ हाई टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ जाता है कि इनपुट आउटपुट कौन कौन सी हमारी जो है वो जनरल टाइप्स हैं।
آرگنائزیشنل سافٹ ویئر انپٹ میں جو ہے وائس ایکٹیویٹیڈ کنٹرولز، مطلب اسپیچ ٹو ٹیکسٹ ہے کہ وائس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے ڈیوائس کو. فزیکل انپٹ ڈیوائسز ہیں ٹاک بالز، ٹریک بالز، ماؤتھ اسٹکس، ہیڈ وینٹس، کی بورڈز. یہ ساری فزیکل انپٹ ڈیوائسز ہیں کہ فزیکلی آپ ان کے ذریعے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ انپٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کمانڈ دینا چاہ رہے ہیں. اسکیننگ سافٹ ویئر کے اسکین کر لیں آپ جو بھی آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے، اگر پیپر کے اوپر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اسے اسکین کر کے اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آؤٹ پٹ ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ. پہلے اسپیچ ٹو ٹیکسٹ انپٹ ہے اور ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کے جو ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہے آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے وہ اسپیچ کے ذریعے وہ آپ کو بتا دے گا. اسکرین ریڈر سافٹ ویئر، اسی طرح یہ سارے اسپیچ سینتھائزرز، ڈسکرپٹیو آڈیو. آرگنائزیشنل سافٹ ویئر ٹولز کون کون سے ہیں؟ فلو چارٹس ہیں، برین اسٹارمنگز ہیں، اور اس کے بعد اوور لیز، کیلنڈرنگ سسٹم. یہ سارے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو ڈیزائن کیے گئے ہیں اسسٹیو ٹیکنالوجی کے تھرو، مطلب ان لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے جو لمیٹڈ، جو ڈسیبل لوگ ہیں یا جن کی کوئی لمیٹڈ ویژن ہے، لمیٹڈ ہیئرنگ ہے، لمیٹڈ ان کی موٹر اسکلز ہیں، یا ان کے پاس بالکل ہی لاس آف ہیئرنگ، لاس آف ویژن، لاس آف موٹر اسکلز ہے. تو ان کے لیے ایسی ٹیکنالوجیز ڈیزائن کی گئی ہیں جو انہیں ہیلپ کریں گی ایوری ڈے لائف میں، اور وہ کوپ اپ کر سکیں نارمل انکلوسیو سسٹم کو ایک جو ہے بنانے کے لیے. اسسٹیو ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اپنی نارمل لائف، ڈیلی لائف میں کوپ اپ کر سکیں نارمل لوگوں کے ساتھ. اینڈ اب ہماری سیکنڈ پارٹ میری جو ٹاپک کا ہے وہ ہے UDL، یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ. یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ ہوتا کیا ہے؟ یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ از اپروچ ٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ دیٹ گیو آل اسٹوڈنٹ ایکول اپارچونیٹی ٹو سکسیڈ. یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ نارملی دماغ میں یہ آتا ہے کہ یونیورسل ورڈ ایسا ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا، لیکن اصل میں یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ کیا ہے کہ ہر کسی کی نیڈ کے حساب سے اس کے لیے ایک الگ ڈیزائن ہو، ایک الگ لرننگ کی اسٹریٹجی بنائی جائے. وہ کہلاتا ہے یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ. ہر کسی کو اپارچونیٹی دی جائے کہ وہ جس طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے ویسے پڑھ کے سکسیڈ کر لے. Universal design of learning give all students an equal opportunity to succeed. This approach to teaching and learning offers flexibility in the way students access material and show what they know. اسٹوڈنٹ جو ہیں کوئی سن نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا اس کے لیے آپ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ٹو ٹیکسٹ کر لیں کہ جو ہے وہ ڈیزائن آپ اس کو بتا دیں گے کہ جی آپ جو بول رہے ہیں وہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا. جو سن نہیں سکتا اس کے لیے آپ جو بول نہیں سکتا اس کے لیے جو دیکھ نہیں سکتا اس کے لیے یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اسکرین کے اوپر وہ وائس اوور کر کے بتا دیا جائے گا. تو دونوں ڈفرینٹ طریقے سے ایک ہی چیز میں دونوں بچے سیکھ کے اور کس طرح اس میں اپنی جو ہے وہ سکسیس شو کر سکتے ہیں. UDL آلسو لکس فار ڈفرینٹ وے ٹو کیپ اسٹوڈنٹ موٹیویٹیڈ. UDL کا جو مین ایک گول یہ بھی ہے کہ کس طرح اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹیڈ رکھا جائے ڈفرینٹ ویز کے تھرو. پھر اس کے بعد ہمارے پاس گول آف UDL آ جاتا ہے. دا گول آف UDL از ٹو یوز اے ویرائٹی آف ٹیچنگ میتھڈ. ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز یوز کرنے ہیں تاکہ لرننگ میں جو بیریئرز آ رہے ہیں ان کو ریموو کیا جا سکے. فلیکسیبلٹی کریٹ کرنی ہے ہر جو بندہ ہے، ہر پرسن، ہر چائلڈ کے نیڈس کے حساب سے. دیٹس وائی UDL بینیفٹس آل لرنر. UDL جو ہے وہ ہر لرنر کو بینیفٹ کرتا ہے، ہر کسی کو اس کی نیڈس کے حساب سے جو اس کی ضرورت ہے وہ اسے پرووائڈ کرتا ہے. UDL کے 3 پرنسپلز ہیں: انگیجمنٹ، ریپرزنٹیشن اینڈ ایکشن اینڈ ایکسپریشن. انگیجمنٹ کیا ہے کہ آفر آپشنز اینڈ سپورٹس ٹو اسٹیمولیٹ موٹیویشن اینڈ سسٹین انتھوزیازم فار لرننگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کے نیڈ کے حساب سے انگیج کرتا ہے کسی ٹاسک کے اندر. ریپرزنٹیشن کیا ہے؟ پریزنٹ انفارمیشن ان ڈفرینٹ ویز، کہ جیسے آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بول کے پریزنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی لکھ کے پریزنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایکٹ کر کے پریزنٹ کرنا چاہتا ہے. ہر ڈفرینٹ وے میں آپ اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ایکشن اینڈ ایکسپریشن آفر آپشنز اینڈ سپورٹ ٹو آل سو ایوری ون کین کریٹ، لرن اینڈ شیئر. ہر کسی کو اس کی نیڈس کے حساب سے ڈفرینٹ آپشنز جو ہے وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں، تو پھر تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک انکلوسیو انوائرمنٹ ہم کریٹ کر سکتے ہیں اور ہر کوئی اس میں لرن اور شیئر کر سکے. یہ نہ ہو کہ ایک ہی بندہ بولے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو. ہر کوئی اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو شیئر کر سکے اور لرن کر سکے. پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ میرا آ جاتا ہے وہ ہے اسسٹیو ٹیکنالوجی UDL میں کیسے یوز کی جاتی ہے. Assistive technology is an umbrella term that includes assistive, adaptive and rehabilitative devices for individuals with disabilities and also include the process used in selecting, locating and using them. Assistive technology جو ہے وہ ایک combined term ہے جس میں assistive, adaptive, rehabilitative ہر طرح کی devices یوز کی جاتی ہیں
تاکہ جو ہے ڈیزیبل ایسے جو لوگ ہیں جو ڈیزیبل ہیں ان کو سلیکٹ کیا جا سکے, لوکیٹ کیا جا سکے, ان کی ہیلپ کی جا سکے. اسسٹیو ٹیکنالوجی پروموٹ گریٹر انڈیپینڈنس بائی انیبلنگ, اس میں یہی بات ہماری دوبارہ آ جائے گی کہ ایسے انڈیویجول جو کوئی ٹاسک کمپلیش نہیں کر پا رہے ہیں, ان کو ڈفرینٹ طرح کی جو ہے ان کی نیڈ کے حساب سے انہیں ڈفرینٹ جو ہے انہیں طریقہ پرووائڈ کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ میتھڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ انٹریکٹ کر سکیں ٹیکنالوجی کے ساتھ اور انٹریکٹ کر سکیں اپنی نارمل ڈیلی لائف کے ساتھ, ہر لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد اسسٹیو ٹیکنالوجی امپاور کیسے کرتا ہے اسٹوڈنٹس ود ڈیزیبلٹیز کو. سم ڈیزیبلٹیز انٹرفیئر ود ریڈنگ کمپریہنشن, ایسی جو ریڈ نہیں کر سکتے لوگ, یا ایگزامپل کہ جو لوگ ریڈ نہیں کر سکتے اور ورڈز جو ہے ان کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتے یا سمجھ نہیں سکتے, پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے, ان کے لیے جو ہے دا ریویو بائی فارگریو نے 2002 میں جو ہے وہ ایک ریویو دیا تھا کنکلوڈیڈ اسپیچ سنتھیسس ٹیکنالوجی پہ, وچ یوز ٹو ریڈ انفیملیئر ٹیکسٹ ٹو اسٹوڈنٹ کین ڈرامیٹیکلی امپروو اسٹوڈنٹس ریڈنگ اسپیڈ اینڈ کمپریہنشن, جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو پڑھ نہیں پا رہے تھے اس کو ریڈ کر پاتے تھے اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے. دس امپروومنٹ میں, اور اس سے جو ہے بہت زیادہ امپروومنٹ آئی تھی, ڈرامیٹک امپروومنٹ آئی تھی بچوں کے ریڈ کرنے میں اور اسپیڈ اور کمپریہنشن میں. دس امپروومنٹ میں موٹیویٹ اسٹوڈنٹس ٹو ریڈ انڈیپینڈنٹلی اینڈ دیئر فار امپروو دیئر ریڈنگ سکسیس. A similarity between AT and UDL is that they both rely on technology to enhance learning for students with disabilities. Assistive technology اور UDL جو ہے وہ بہت ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس with disabilities کی لرننگ کو انہینس کرنے کے لیے, انہیں ہیلپ کرنے کے لیے, انہیں ڈفرینٹ میتھڈس پرووائڈ کرنے کے لیے, ڈفرینٹ اپارچونیٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے. The main difference is the AT is designed to help individual student compensate with barrier. UDL is about leveraging technology in curriculum designed to prevent or reduce barrier. AT جو ہے وہ ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ کو مطلب ڈفرینٹ اسسٹیو ڈیوائسز ہر اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے جو اس کی لرننگ میں بیریئرز آ رہے ہیں انہیں اوور کم کر سکے. اور UDL جو ہے وہ ایسا کریکولم بنانے کا نام ہے, ایسے اس کریکولم میں ایسی ٹیکنالوجی ایڈ کرنے کا نام ہے جس کے ذریعے سے بیریئرز کو ریموو کیا جا سکے, لرننگ کے اندر جو بیریئرز آ رہے ہیں. AT اسسٹیو ڈیوائسز کے یوز سے جو ہے وہ یونیورسل ڈیزائنس کی UDL کی جو ایفیکیسی ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے. اب جیسے کہ اس پکچر کے تھرو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ٹیچر کہہ رہی ہے if I use digital material I meet everyone's need, کہ اگر میں اسسٹیو ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل مٹیریل ٹیکنالوجی کو یوز کروں گی تو میں ہر کسی کی نیڈس کو پورا کر سکتی ہوں. جیسے ایک بچہ جو ہے وہ اسے ریڈ کر کے I like to read to learn, اور دوسرا جو ہے I like to listen to learn. اور ٹیچر نے جب اسسٹیو ٹیکنالوجی پرووائڈ کی ہے تینوں الگ الگ طریقے سے اپنی لرننگ کر رہے ہیں, مطلب یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ ہے, تینوں کے لیے الگ الگ ڈیزائن آف لرننگ ہے, لیکن تینوں کی لرننگ ہو رہی ہے, تینوں کو اسسٹیو ٹیکنالوجی پرووائڈ کی گئی ہے. I like to listen while reading along to learn. Thank you.